العلم النور، العلم النور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما التصدیق فهو على قول الحکماء عبارة عن الحکم المقارن للتصورات، فالتصورات ثلاثة شرط لوجود التصدیق، ومن ثم لا يوجد تصدیق بلا تصور۔ والامام الرازی یقول انه عبارة عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف۔ پیارے طلبہ اکرام، آج مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصدیق کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی دو قسمیں کی، نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ تصور کی جو ہے تعریف گزر چکی، اب یہاں سے تصدیق کے بارے میں فرمائیں گے۔ یاد رکھیں تصدیق کے بارے میں دو گروہ ہیں، ایک حکماء کا اور ایک امام راضی کا۔ یعنی تصدیق کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، حکماء کا اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حکماء کہتے ہیں کہ یہ جو تصدیق ہے یہ نام ہے اس حکم کا، یعنی صرف حکم کا نام ہے جو تصورات سے ملا ہوا ہو، اس حکم کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو تصورات ثلاثہ جو ہوئے، یعنی تصورات ثلاثہ سے مراد جیسے موضوع لہو، موضوع اور محمول اور رابطہ، یہ تین جو چیزیں ہیں یہ اس حکم کے لیے شرط ہیں، اور حکم کیا ہے؟ مشروط ہے۔ تو شرط بغیر مشروط کے نہیں پایا جائے گا، یعنی تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جائے گی۔ لیکن جو اصل جو چیز ہے تصدیق جس کا نام ہے وہ صرف حکم کا نام ہے۔ ان تین تصورات جو ہیں، یعنی موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور اس نسبت جو حکمیہ ہے، جو ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے، جو ربط کیا جا رہا ہے، اس کا نام حکم نہیں ہے۔ محض حکم کس چیز کا نام ہے؟ حکم محض کس چیز کا نام تصدیق ہے؟ صرف حکم کا نام تصدیق ہے۔ باقی جو تین چیزیں ہیں وہ اس کے لیے شرط ہے۔ فرما رہے ہیں اما التصدیق فهو علی قول الحکماء، رہا تصدیق تو وہ حکماء کے قول پر، عبارۃ عن الحکم، اس حکم کا نام ہے المقارن للتصور، جو تصورات سے ملا ہوا ہو، جو تصورات ثلاثہ سے ملا ہوا ہو۔ فتصورات الثلاثۃ شرط لوجود تصدیق، تو تصورات ثلاثہ جو ہیں یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے کیا ہیں؟ شرط ہیں۔ ومن ثم لا یوجد تصدیق، اور اسی وجہ سے تصدیق نہیں پائی جائے گی بلا تصور، بغیر تصور کے۔ والامام الرازی یقول، اور امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں نہیں، حکم جو نام ہے، جو تصدیق جو نام ہے یہ حکم کا، اور تصورات اطراف جو آپ نے بھی تین تصورات بیان کیے، زید کا تصور مثال کے طور پر، عالم کا تصور، اور جو ہے یعنی ان دونوں کے درمیان جو نسبت پیدا ہو رہی ہے اس کا تصور، یہ تینوں تصور اور حکم کا تصور، یہ تینوں کا چاروں کا مجموعہ جو ہے کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ حکم اور تصورات اطراف جب ملیں گے تب ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ تصدیق کا نام دیں گے، اس سے پہلے تصدیق کا نام نہیں دیں گے۔ والامام الرازی یقول، اور امام راضی فرماتے ہیں انہ عبارۃ عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف، کہ تصدیق نام ہے حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا۔ فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ، تو جب آپ کہیں زید کھڑا ہے، وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ، اور آپ زید کے قیام کے یقین بھی کر لیں، اور آپ زید کے قیام کا یقین بھی کر لیں، تحصل لك علوم ثلاثة، تو آپ کو کتنے علوم حاصل ہوں گے؟ 3 علوم حاصل ہوں گے۔ علم زید احدها، علم زید، ایک زید کا علم حاصل ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں زید کھڑا ہے، تو
تو زید کھڑا ہے، اس میں کتنے علم حاصل ہوں گے؟ نمبر 1 زید کا علم حاصل ہوگا، وثانی ہے ادراک معنی قائم، اور دوسرا قائم کے معنی کا ادراک ہوگا، یعنی قائم کے معنی کا علم ہوگا، وثالث ہے علم المعنی الرابطی الذی یعبر عنہ فی الفارسیہ، اور تیسرا کس چیز کا علم ہوگا؟ تیسرا اس معنی رابطی کا علم ہوگا جس کو فارسی میں جو ہے ہست سے تعبیر کیا جاتا ہے ایجاب کے لیے، وہ نیست فی السلب، اور نیست سے تعبیر کیا جاتا ہے سلب کے لیے، جیسے کہ زید کھڑا، زید قائم است، زید قائم نیست، تو زید قائم ہست، زید کھڑا ہے مطلب، اور زید قائم نیست، زید کھڑا نہیں ہے، تو ہے اور نہیں جو ہے یہ معنی رابطی ہے، اور ہندی میں بتا رہے ہیں وہ ہے و نہیں فی الہندیہ، اور ہے اور نہیں ہندی میں کہا جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنِ الرَّابِطِي الْحُكْمُ تَارَةً وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ أُخْرَى، کہ جو معنی رابطی ہے نا، جیسے کہ ہے، نہیں، اس کا نام کبھی کبھار حکم بھی رکھا جاتا ہے اور کبھی کبھار نسبت حکمیہ بھی رکھا جاتا ہے، یعنی زید کھڑا ہے تو زید کھڑا ہے میں ہے، یا زید کھڑا نہیں ہے تو زید کھڑا نہیں میں نہیں ہے، اس کو کبھی ہم حکم بھی کہتے ہیں اور کبھی نسبت حکمیہ بھی کہتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكَمَاءَ يَزْعُمُونَ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ إِلَّا إِدْرَاكَ الْمَعْنَى الرَّابِطِ۔ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا، کیا معلوم ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہو گیا یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں، تو جان لیجئے کہ نا یہ حکمہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ تصدیق بغیر معنی رابطی کے نہیں پائی جائے گی، یعنی معنی رابطی کے ساتھ ہی پائی جائے گی، یعنی تصدیق جو نام ہے صرف معنی رابطی کا کے علم کا ہی کیا ہے؟ نام ہے۔ معنی رابطی کا علم جو ہے یہی کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ باقی جو تمام چیزیں امام راضی فرما رہے ہیں وہ کوئی بھی تصدیق نہیں ہے، یعنی تصورات اطراف جیسے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور جو نسبت حکمیہ ہے، جو رابطہ ہے درمیان میں، یہ کوئی بھی چیز حکم نہیں ہے۔ حکم صرف جس چیز کا نام ہے وہ کیا ہے؟ معنی رابطی کا علم جو ہے یہی صرف تصدیق ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَالْإِمَامُ يَزْعُمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ مَجْمُوعُ الْإِدْرَاكَاتِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي تَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَتَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ بِهِ وَإِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْمُسَمَّى بِالْحُكْمِ۔ جبکہ امام راضی کیا فرما رہے تھے کہ ادراکات ثلاثہ کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ ادراکات ثلاثہ سے مراد یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا ادراک جس کا نام حکم رکھا جاتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں ملیں گی تب جا کر کیا بنے گی؟ تصدیق بنے گی، اس سے قبل تصدیق نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ترجمہ، والامام یزعم ان التصدیق مجموع الادراکات ثلاثہ، اور امام گمان کرتے ہیں کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کی ادراک کا تصور جو ہے، یعنی وہ نسبت حکمیہ جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حکم رکھا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔